اپنے چودھری نیاز رسول صاحب کو ایک واقعہ سنا رہا تھا، قدرتی ذہن میں آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا، نام تو سنا ہے نا۔ ہمیں فلم کے ایکٹروں کے نام تو آتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ائمہ جو ہیں ان کے نام نہیں آتے میرے بھائی۔ 6 گھنٹے تو نے کرکٹ کا میں تو دیکھا، لیکن 6 منٹ تو نے قرآن کو نہ دیے۔ مسلمانوں 3 گھنٹے تو نے فلم دیکھی، بے حیا فلم دیکھی، بے غیرت فلم دیکھی، لیکن تو نے 5 منٹ قرآن کو نہ دیے۔ خدا کا واسطہ گھر میں قرآن کی تلاوت کر۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ملائکہ کو وہ مکان یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے آسمان پر، جس طرح کہ دنیا والوں کو آسمان پر 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، کلمے کا ورد ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، نبی پر درود ہوگا، تو تیرے گھر میں رحمت برسے گی، خدا کی لعنت نہیں برسے گی، شیطان ڈیرے نہیں لگائے گا، رحمان ڈیرے لگائے گا۔ تیرے گھر میں بے حیائی نہیں آئے گی، رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی، بیماریاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے اٹھا لیے۔ خدا کی لعنت برستی ہے، رحمت نہیں برستی۔ اپنے گھروں کو آباد کرو، اللہ ہماری قبروں کو آباد کریں گے۔ قرآن کے نور سے آباد کر۔ آج اس جلسے میں کم سے کم اتنا تو تم وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں سورۃ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں گے۔ وعدہ ہے وعدہ؟ چلو وعدہ نہیں تو تبلیغی جماعت والا ارادہ کر لو۔ علماء کرام میں ان کو ذرا جگا دوں، چودھری صاحبان، برادران اسلام، میں ذرا جگا دوں، تھک کے بیٹھے ہو۔ تبلیغی جماعت والا ارادہ میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ارادے پر ایک بات یاد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت جہاں جاتی ہے نا، سب سے پہلا لفظ اس کا یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگوں خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آخر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور آپ سے بھی کہوں گا، آپ کا بھی ارادہ لینا چاہتا ہوں، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ وقت لگائیں گے، کم سے کم کھانے پینے کا طریقہ تو سنت کے مطابق آ جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ تو سنت کے مطابق آ جائے، وضو کرنے کا طریقہ تو آ جائے۔ تو میں بات کر رہا تھا ارادے پر، ایک بات یاد آئی، آپ کو جگا دوں۔ ہمارا ایک پٹھان بابا، اگر کوئی بیٹھا ہو پٹھان تو محسوس نہ کرے ہم بھی پٹھانوں کے علاقے سے، ہمارا ایک پٹھان بابا چلے پر گیا اور یہ بات سنتا رہا، ارادہ کر لو ارادہ کر لو۔ اس نے ارادے کا لگ پکایا ہوا تھا، یاد کیا ہوا۔ چودھری صاحب وہ جب چلہ گزار کے گھر آیا، ابھی ہاتھ میں اس کا بیگ تھا، جو ہی گھر میں داخل ہو بیوی سامنے کھڑی تھی۔ بیوی کو دیکھا تو غصے میں کہتا ہے اوے دل تلاشا ادھر آ۔ وہ حیران رہ گئی، کیا بلا پڑ گئی، ابھی تو آیا ہے۔ وہ قریب آئی، ڈرتی ہوئی اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اوے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ اس نے کہا عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ اچھا داڑھی بھی نہیں رکھتا، بکواس بھی کرتا ہے۔ آیا غصہ، جوتا نکالا اور پیٹنا شروع کیا، مارتا جا مارتا جا مارتا۔ ویسے بھی پٹھان جو ہے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ میں اس دن لاہور میں تقریر کر رہا تھا کہ میں نے کہا لاہوریو پٹھان بیویوں کو مارتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ تم بیویوں سے مار کھاتے ہو۔ ابھی مار رہا تو لوگ اس کو سمجھا رہے تھے، بھائی کیا کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھتا یہ؟ لوگوں نے سمجھایا، گھر والوں نے، بھائی عورت کی داڑھی نہیں ہوتی۔ بات ذرا ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی بات۔ تو کہتے ہیں اچھا ہم بات کو مکمل کرتا ہے، بات کو ہم ختم کرتا ہے، ہمارا بیوی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، داڑھی کا ارادہ کر لے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔
وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا میرا ارادہ کرتا ہے، اس نے کہا معاف کرتا ہے. تم بھی کم سے کم ارادہ تو کر لو کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. کہو نا انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے. قرآن پڑھو میرے بھائی، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب قرآن پڑھو گے اللہ کی قسم تمہارے دلوں کے اندر ایمان تازہ ہوگا. ایمان بنو. او مال بنانے والوں، خدا کے واسطے ایمان بھی بناؤ، مالدار بھی بنو، ایماندار بھی بنو، دنیا دار بھی بنو، دیندار بھی ضرور بنو، دولت کمانے والے بھی ضرور بنو، لیکن امانت، دیانت، صداقت اور شرافت اور غیرت کمانے والے بھی بنو نا. ہم نے دولت تو کمائی لیکن امانت دیانت ہمارے پاس نہیں. او زمین کے پیچھے لڑنے والوں، محمد کے دین کے لیے بھی کچھ محنت کرو نا. ہم نے محمد کے دین کو اجڑتا ہوا دیکھا، غیرت نہ آئی.